أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. الحمد لله. اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اللہ تعالیٰ کے فضل اور احسان کے ساتھ آج ہم دورہ قرآن 2025 کے سلسلے میں آج پارہ نمبر 2 کی چند آیات کو دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی باذن اللہ. اس سے پہلے ایک مختصر سا کچھ الفاظ میں قرآن مجید کے بارے میں کہنا چاہوں گی. حدیث مبارکہ ہے کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. تو میں کوشش کروں گی انشاءاللہ تعالیٰ اگر میں کوئی آیت یا حدیث کا حوالہ قرآن مجید کے متعلق دوں تو ساتھ میں شیئر بھی کروں. تو وہ الگ سے میں شیئر کر دوں گی گروپ میں انشاءاللہ تعالیٰ. تو میرے خیال میں یہ الفاظ ایسے ہیں کہ ہم میں سے جو بھی مسلمان ان الفاظ کو دیکھتا ہے، ہم نے کبھی بھی زندگی میں نظر پڑی ہو، تو کچھ لمحوں کے لیے جیسے انسان تھوڑا ہل جاتا ہے، تھوڑا جیسے اس کو لگتا ہے کہ وہ کہاں دنیا کے پیچھے بھاگا جا رہا ہے. اور یہ الفاظ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ تم میں سے بہترین، اور ہم بہترین ہی چاہتے ہیں نا. کبھی ہم اپنے والدین کے سامنے بہترین بننا چاہتے ہیں، کبھی اپنے بیوی بچوں کے سامنے بہترین بننا چاہتے ہیں، کبھی اپنے ٹیچرز کے سامنے، کبھی جہاں جاب کرتے ہیں اپنے باس کے سامنے، کبھی کہیں ہم بہترین بننا چاہتے ہیں، اسی کی کوشش میں زندگی گزار دیتے ہیں. تو ہمیں یہ بھی سوچنا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ بہترین کسے کہہ رہے ہیں. تو بس آپ یہی اپنی زندگی کی ڈائریکشن اس طرف لے آئیں کہ اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں کیا پسند ہے، انہیں کیا ناپسند ہے. تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید، حدیث مبارکہ جو ان سے پتہ چلتا ہے نا. بہترین کی ڈیفینیشن میں انشاءاللہ تعالیٰ کچھ اور احادیث بھی آئیں گی. تو اس میں ایک یہ ہے جو قرآن مجید سیکھے اور سکھائے. اور اس کے سیکھنے میں اس کا صرف تلاوت تجوید ہی نہیں، اور صرف ترجمہ اور تفسیر ہی نہیں، اس میں بہت سے علوم شامل ہیں. لیکن یہ کہ جو جتنے کر سکے وہ آپ ضرور نیت کیجئے. جو مجھے پہلی بار سن رہی ہیں، آپ اس رمضان نیت کیجئے کہ آپ قرآن مجید سے جڑیں گی انشاءاللہ تعالی. جب آپ جڑیں گی، اسے سیکھیں گی، تو پھر جتنا آپ میں اخلاص ہوگا، جتنی آپ کوشش ایفرٹ کریں گی، وہ اللہ تعالیٰ اس کے مطابق، اپنی شان کے مطابق پھر آپ کو نوازیں گے. پھر آپ کے لیے دروازے کھلتے چلے جائیں گے. جہاں آزمائشیں بھی آئیں گی، آج کی ایک آیت مبارکہ اسی بارے میں ہے. آزمائشیں بھی آتی ہیں مومن کی زندگی میں، ساری زندگی، لیکن وہاں پر اللہ تعالیٰ کی خاص مدد بھی آپ کے ساتھ رہے گی. اور اللہ تعالیٰ کا یہ ایک سنت رہی ہے کہ دین میں جبر نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو زبردستی مسلمان نہیں بنایا جائے گا. یہ پچھلے امتوں میں بھی یہی اصول رہا ہے. لیکن جب کوئی مسلمان بن جاتا ہے تو پھر اس پہ لازم ہے کہ وہ تمام احکامات کی ان پر عمل کرے. تو اللہ تعالیٰ نے دو راستے سب کے سامنے رکھ دیے، ایک صحیح ایک غلط، اور چوائس دے دی. کوئی زبردستی نہیں، کوئی جبر نہیں. اب جو راستہ چوز کرتا جائے گا اللہ تعالیٰ اسے اسی راستے میں مدد ملے گی، آسانی ملے گی. ایسے واقعات، ایسے حالات اس کے سامنے آئیں گے کہ وہ اس راستے میں آگے بڑھتا جائے گا. تو آئیے ہم قرآن مجید سے جڑتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے اس ہدایت کے راستے کو چنتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کے ساتھ اور کوشش کے ساتھ. کوشش یاد رکھیے، صرف نیت کافی نہیں ہے. تو میں انشاءاللہ تعالیٰ وقتاً فوقتاً اس پہ میں بیچ میں بھی بات کرتی رہوں گی. تو جڑ جائیے، بہترین کی لسٹ میں آ جائیے. بہت، اور صرف آدھی پر نہیں، پہلے آپ جڑیں، سیکھیں. تو جب آپ سیکھ رہی ہوں گی نا تو انشاءاللہ تعالیٰ خود ہی آپ کا دل چاہے گا. آپ کا خود دل چاہے گا کہ جو میں سیکھ رہی ہوں. کبھی آپ کو کوئی آیت ایسی موٹیویٹ کرے گی، کبھی کوئی حدیث ایسی موٹیویٹ کرے گی کہ آپ کا دل چاہے گا کہ نہیں، یہ آگے بھی پہنچانا ہے. پھر جو مومن ہوتا ہے نا وہ بڑا ویل وشر ہوتا ہے، خیر خواہ ہوتا ہے. وہ کہتا ہے کہ وہ خود غرض نہیں ہوتا کہ صرف میں ہی کیوں، یہ مزے جو میں محسوس کر رہی ہوں، جو لذت مجھے مل رہی ہے، جو فائدہ مجھے نظر آ رہا ہے، صرف میں ہی کیوں، میرے گھر والے بھی. اور صرف میرے گھر والے کیوں، باقی میرے رشتہ دار، میری ساری امت مسلمہ،
میں اس تک بھی خیر پہنچاؤں، اور جو لوگ مسلمان نہیں ہیں میں ان تک بھی اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچاؤں. اور آج کی آیت مبارکہ ایک تھی لیکن میں نے وہ سلیکٹ نہیں کی. مجھے لگا کہ جو پہلی بار سن رہے ہیں کہ ان کے لیے یہ چیز ابھی بھاری نہ ہو، کہ ہمیں امت وسط بنایا گیا ہے اور اس کے بہت سارے معنی ہیں. تو بس یوں سمجھ لیجئے کہ ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو مشن تھا اب ہم نے آگے لے کر چلنا ہے. ہر مسلمان داعی ہے، ہر مسلمان اللہ تعالیٰ کی دعوت آگے پہنچائے گا. ٹھیک ہے؟ تو اس پیاری سی حدیث کو یاد رکھیے اور کوشش کیجئے، دعا کیجئے، ایفرٹ کیجئے کہ سیکھنا بھی ہے اور سکھانا بھی ہے. چاہے آپ یہ نہ کہیے کہ میں ایک ہاؤس وائف ہوں، میں کچھ نہیں کر سکتی، میں جاب کر رہی ہوں، بہت بزی ہوں، کچھ نہیں کر سکتی. آپ جہاں بھی ہے نا، آپ کے پاس ایسے وسائل اللہ تعالیٰ نے دیے ہوں گے. آپ آن لائن لے کر چل سکتی ہیں، آپ دن میں 5 منٹ دے سکتی ہیں. آپ پڑھا نہیں سکتی، آپ ایک گروپ بنا کر جو سیکھا ہے وہ اس میں شیئر کر سکتی ہیں. آپ اپنے بچوں کو لے کر بیٹھ سکتی ہیں، کل آپ اپنے محلے کے بچوں کو لے کر بیٹھ سکتی ہیں. تو ایسا نہیں ہے، یہ نیت کی بات ہے، یہ کوشش کی بات ہے. اور یاد رکھیے گا اللہ تعالیٰ کوششیں دیکھتے ہیں، رزلٹ نہیں دیکھتے. ٹھیک ہے؟ کس نے کتنی کوشش کی اللہ تعالیٰ کے راستے میں، تو بس اللہ تعالیٰ کو نہ جانے کس کی کون سی کوشش پسند آ جائے. تو کوشش کرنا کبھی نہ چھوڑیے. بہت بہنیں آتی ہیں، جڑتی ہیں، بعد میں ذرا سی کوئی ایشو ہوتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر، گھر کے ایشوز یا کوئی فزیکل کوئی چھوٹی بیماریاں، وہ اس پر چھوڑ کے چلی جاتی ہیں. ایسا نہ کیجیے گا. ہماری اس اکیڈمی میں بہت سی اسٹوڈنٹس ایسی ہیں جو کینسر سے فائٹ کر رہی ہیں اور قرآن مجید سے جڑی ہوئی ہیں، کوئی کلاس نہیں چھوڑتی ہیں. تو میں ان کی مثال اس لیے دیتی ہوں، اگر وہ جڑی رہ سکتی ہیں تو مجھے اور آپ کو کیا ہمارا مسئلہ فزیکل ان سے بڑا ہے؟ تو یہ ہمیشہ دیکھیے گا اس چیز کو، اور اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کیجیے گا اگر وہ آپ کو قرآن مجید سے جوڑتے ہیں. آج آپ کے دل میں یہ احساس اترا ہے نا کہ مجھے سیکھنا ہے، یہ جو خواہش اتری ہے اسے جانے نہ دیجیے گا، اسے پکڑ لیجیے گا. آپ نے اب اتنی کوشش کرنی ہے کہ کسی طرح بس کچھ ایسا ہو کہ میں سیکھ لوں اس بار. ہر بار میں سوچتی ہوں، نیت کرتی ہوں، رہ جاتا ہے. نہیں، اس بار پکا پکی کوشش کرنی ہے آپ نے. انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ آپ سب کی مدد کریں، ایسا جوڑیں کہ آخری سانس تک یہ، بلکہ آخری سانس کیا، یہ تو قبر میں بھی، یہ تو روز محشر بھی آپ کے ساتھ رہے گا. یہ ایسی چیز ہے قرآن مجید، اس کی ذرا وفا دیکھیے گا آپ. یہ نہیں اب آپ کو چھوڑے گا. اگر آپ اس کو ایک دفعہ دل سے، خلوص سے، نیت سے محبت کریں گی نا، اسے پکڑ لیں گی، اب پھر یہ نہیں آپ کو چھوڑے گا انشاءاللہ تعالی. تو یہ کوشش آپ نے کرتے رہنا ہے. یہ میں ہر لیکچر میں کچھ نہ کچھ منٹس میں آپ سے ضرور لوں گی. قرآن مجید سے ہی بات شروع ہوگی، قرآن مجید پر ہی بات ہوگی، قرآن مجید پر ہی بات ختم ہوگی انشاءاللہ تعالی. آئیے شروع کرتے ہیں. میں نے آپ کے لیے پھر بہت سی آیات سلیکٹ کی، اس میں سے پھر میں نے کچھ شارٹ کی، 3 سلیکٹ کی ہیں. ان میں سے جو دوسری والی ہے اس کے ساتھ مزید 2 لگی ہوں گی، تو ٹوٹل 5 بن جائیں گی. لیکن 3 ٹاپک میں نے آپ کے لیے چنے ہیں جو مجھے پہلی بار سن رہے ہیں ان کے لیے. بہت سمپل سے انداز میں، بہت آسان طریقے سے آپ کے سامنے رکھوں گی انشاءاللہ تعالی. ایک میں نے یہ آیت چنی دوسرے پارے میں سے 152. اس میں میں آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے ذکر اور شکر کے بارے میں کچھ شیئر کروں گی انشاءاللہ تعالیٰ. یہاں پر اس دورہ قرآن کا میرا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں مختلف تفاسیر یا آیت کا انالیسز یا کوئی گرامیٹیکلی کوئی ایسی بات نہیں. اس میں سب چیزوں کو میں ایک سائڈ پہ رکھ کر میرے مخاطب جو ہیں، میرے جو ذہن میں جو میرا ٹارگٹ ہے، جو میرا ایم ہے اس رمضان میں انشاءاللہ تعالیٰ، مجھے ان لوگوں سے بات کرنی ہے جو قرآن مجید سے نہیں جڑے. مجھے ان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، اللہ تعالیٰ کی برکت سے قرآن مجید سے محبت میں ڈالنا چاہتی ہوں، اور میں انہیں بتانا چاہتی ہوں کہ قرآن مجید بہت آسان، بہت دلچسپ ہے. تو آپ آئیں، جڑیں، تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ خود ہی منزلیں طے کرتے جائیں. میرا مقصد صرف آپ لوگوں کو میسج دینا ہے. تو یہ ایک آیت مبارکہ میں نے سلیکٹ کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 152، سورۃ البقرہ. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو، یعنی اللہ تعالیٰ کو. اذکرکم، میں تمہیں یاد رکھوں گا. وشکروا لی، اور تم میرا شکر ادا کرو. ولا تکفرونی، اور تم میری ناشکری نہ کرو. آیت پر میں کوئی ڈیٹیل تفصیل بات نہیں کروں گی، اس پہ سے سیکھنے کی بات ہے، تاکہ دل تو چاہتا ہے کہ جو بھی سنے
जुड़ जाएं, कोर्स करें, कहीं से भी करें, प्रॉपर करें। मैं कल भी जिक्र किया, मैं फिर करती रहूंगी, वक्त मिले तो प्रॉपर कोर्स कीजिए, नहीं तो कहीं जुड़ जाएं, तो बस जुड़ जाएं। तो वो जब आप जुड़ेंगे इंशाल्लाह ताला, तो जब तर्जुमा और तफसीर करवाया जाएगा तो वो बहुत कुछ आपके सामने आ जाएगा। सीखने की बातें कुछ इसमें से, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि मुझे याद करो, मेरा जिक्र करो। जिक्र में बहुत कुछ आ जाता है, मैं सिंपल सा आपसे शेयर करूंगी, मैं तुम्हें याद रखूंगा। सीधी सी बात है, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं तो मुझे याद रखो। देखिए, वो उन्होंने हमें पैदा किया है, हमारे मालिक हैं, खालिक हैं, हमारे रब हैं। तो वो तो हमसे मोहब्बत करते हैं। इंसान उन्हें भूला भी है तो वो अल्लाह ताला की नजर में सब है, वो सब देख रहे हैं, सब सुन रहे हैं, सब जानते हैं। लेकिन ये जो चीज है ना, ये याद रखना, ये खास याद रखना है। क्या आप नहीं चाहेंगे कि अल्लाह ताला हमें जरा खास वाला याद रखें? अल्लाह ताला तो ऐसे हैं, वो कहते हैं कि मेरी तरफ एक कदम चल के आओगे, मैं 10 कदम। कोई चल के आएगा तो मैं दौड़ के उसकी तरफ आऊंगा। तो खास वाला याद, क्या आपका दिल नहीं चाहता कि अल्लाह ताला भी आपका जिक्र फरिश्तों में करे? आज ये बातें ना जो कि नजर नहीं आ रही हैं, हमें अजीब लगती होंगी। बहुत सारे लोग जो हर चीज को अपनी अकल से परखते हैं, उन्हें कुछ बातें शायद वो यकीन नहीं रखते। लेकिन ये सब हो रहा है, हम हमारा इल्म बड़ा महदूद है। जो अल्लाह ताला का जिक्र करता है, अल्लाह ताला का उसका जिक्र अपने अर्श पे वहां पर वो करते हैं, अपने मुअज्जज फरिश्तों में करते हैं। क्या हम नहीं चाहते कि हम हमें खास वाला याद रखें? तो इसके लिए हमने भी याद रखना है। कैसे याद रखना है, अभी आपसे शेयर करती हूँ। वशकुरूली, शुक्र करना है। शुक्र तो पता है ना, ये तो लफ्ज बचपन से सुनते आ रहे हैं, या अल्लाह तेरा शुक्र। ये तो बहुत बोलते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह भी बोलते हैं। तो इसको भी देखते हैं, ठीक है। और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना है, और अल्लाह ताला की नाशुक्री नहीं करनी। कुफर का माना बड़े माना में आता है, बाज दफा होता है इनकार करना। कुफर करना ईमान के ऑपोजिट आता है, ईमान की जिद होता है। यहाँ पर शुक्रगुजारी की जिद के तौर पर आया है। ठीक है, अब आपने देख लिया। चलिए अब इसमें से कुछ देखते हैं, बहुत सिंपल। मैं अब आपसे जिक्र और शुक्र, आपने ये नहीं देखना कि मैंने पता नहीं कोई अकसाम बताई हैं या मैंने क्या है क्या नहीं है, नहीं। आप बस मेरी आवाज पे गौर कीजिएगा, सीखने सुनने वाली बातें बस। जिक्र की अकसाम में उलमाए कराम फरमाते हैं, 3 तरह के वो बताते हैं। कुरान मजीद से एक्सट्रैक्ट किया होता है, अहादीस मुबारका से एक्सट्रैक्ट किया होता है ये सब। जिक्र जुबान से भी हो सकता है, कल्ब दिल से भी, और जिस्म के आज़ा के साथ भी। कैसे होता है देख लेते हैं। जुबान से भी जिक्र करना है, याद रखिए, मैं आपको बताती चलूं। जिक्र की बहुत डिटेल है। मैं अल्लाह, इस वक्त मैं भी जिक्र कर रही हूँ, आप भी जिक्र सुन रही हैं, आप भी इसमें शामिल हैं। नमाज भी जिक्र है। कुरान मजीद में उसका एक नाम, कुरान मजीद का एक नाम अज़िक्र है। तो कुरान मजीद तिलावत करना भी जिक्र है। ठीक है, तो जिक्र तो बहुत कुछ है। तो आप जुबान से अल्लाह ताला का किसी तरह, आप अल्लाह ताला का नाम लेती हैं, आप जिक्र करती हैं, आप कोई तस्बीह करती हैं, कोई अल्लाह ताला की हम्द करती हैं, तौबा इस्तिगफार, कोई दुआ, कोई नेकी की दावत, ये सब चीजें, ये तो बहुत मुख्तसर लिखा गया आपके लिए, बहुत मुख्तसर। तो अल्लाह ताला के जिक्र में किसी भी तरह अल्लाह ताला को याद करना और याद रखना। जिक्र में याद करना भी, अब मैंने याद किया 1 घंटे की क्लास में, लेकिन बाद में मुझे भूलना नहीं है, मुझे याद रखना है। तो याद करना भी है, जो मैं कर रही हूँ मुझे इससे अगली क्लास तक याद रखना भी है। तो जिक्र का मतलब ये है कि अल्लाह ताला को याद करते रहना और याद रखना। कुछ गुनाह करने को दिल चाहे नहीं, अल्लाह ताला याद हो आपको, इतना अल्लाह ताला जिंदगी में शामिल हो जाए, हमारे रूह में, हमारे जिस्म का ऐसा हिस्सा बन जाए, हमारे साथ हो कि कुछ बुरा करने भी लगे या चाहे नहीं, तो अल्लाह ताला याद रहे। तो अल्लाह ताला को याद करते रहना और अल्लाह ताला को याद रखना जिक्र है। जुबान से, दिल से अल्लाह ताला की नेमतों को याद रखना, ये भी अल्लाह ताला का जिक्र है। उसकी कायनात पे गौर व फिक्र करना। ठीक है, फिर इसके अलावा दिल में आप कुछ भी अल्लाह, दिल में अगर आप कोई किसी भी तरह अल्लाह ताला के बारे में कुछ सोचती हैं, कोई गुमान करती हैं, अल्लाह ताला के हुक्म के बारे में कोई नियत करती हैं, दिल जिसका मामला दिल, दिल में कुछ भी अल्लाह ताला से मुतल्लिक जो आप सोचती हैं, वो सब जिक्र है। बहुत कुछ इसमें शामिल होगा जिसका सिर्फ आप जानती हैं। आप किसी के लिए अच्छा गुमान रखती हैं कि अल्लाह ताला ने कहा है कि इसके बारे में अच्छा सोचो, आप अल्लाह ताला को याद रख रही हैं,
وہ بھی ذکر ہے، دل کا ذکر ہو گیا. دل مشغول ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کیا اچھا لگتا ہے کیا نہیں، مجھے وہ کرنا ہے. دل میں بھی کچھ سوچ رہی ہیں، دل میں خوش ہو رہی ہیں اللہ تعالیٰ کی کسی نعمت کو دیکھ کر. تو دل بھی مشغول ہو اس میں. جسم کا ہر اعضا، کوئی بھی اس میں، آپ نماز بھی شامل ہے جو ہم اپنے اعضاء سے کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ بھی ہمارے اعضاء شامل ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو رہا ہے. آپ حج کر رہے ہیں، وہ بھی جسم، اس میں تمام اعضاء شامل ہیں. آپ آنکھوں سے کچھ اللہ تعالیٰ کی کچھ تلاوت کر رہی ہیں، دیکھ رہی ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر. اللہ تعالیٰ کا یعنی کہ ذکر اب آپ کی آنکھوں کے ذریعے سے ہو رہا ہے. کانوں سے کچھ تلاوت سن رہی ہیں، کوئی اچھی بات سن رہی ہیں، کوئی زبان سے آپ کوئی اللہ تعالیٰ کی بات کر رہی ہیں، تسبیح کر رہی ہیں، یا وہ تو خیر زبان میں الگ سے آ گیا. زبان چونکہ اعضاء کا حصہ ہے اس لیے بھی میں بتا رہی تھی، زبان سے نیکی کا حکم دے رہی ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہی ہیں. آپ کے ہاتھ اچھے کام کے لیے، کبھی صدقے کے لیے اٹھ رہے ہیں، کبھی کسی کی مدد کے لیے. آپ کے پاؤں ایک اچھی جگہ پہ چل کے جا رہے ہیں. تو یہ تمام چیزوں کا جو صحیح استعمال ہے اللہ تعالیٰ کو یاد رکھتے ہوئے، یاد کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے راستے میں، یہ سب ذکر ہے. تو ذکر کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ کو ہر وقت کسی نہ کسی طرح، کسی نہ کسی بہانے. آپ کسی سے محبت کرتے ہیں تو ماں اپنے بچے کو کسی نہ کسی بہانے سے یاد نہیں کرتی رہتی. تو ہم نے بھی اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنا ہے. شروع میں ہو سکتا ہے کہ ہمیں یہ ایسا نام ممکن ہو یا ایسا لگ رہا ہو مشکل، کوئی بات نہیں. شروع میں آپ نماز میں یاد رکھ لیں، تلاوت میں یاد رکھ لیں، پھر آہستہ آہستہ یہ ایسی چیز ہے، یہ دل آپ کا اس کی طرف مائل ہوتا جائے گا. آپ کا دل چاہے گا اس کو میں اور زیادہ وقت دوں، میں اللہ تعالیٰ کی باتیں سنوں، اللہ تعالیٰ کی باتیں کروں، میں قرآن مجید سنوں، سمجھوں، آگے سکھاؤں. تو وہ آپ کا پھر ذکر میں وقت بڑھتا جائے گا. تو ذکر بس یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کسی نہ کسی بہانے اللہ تعالیٰ کو ہی یاد کیا جائے، اللہ تعالیٰ کو یاد رکھا جائے، چاہے وہ زبان سے، چاہے دل سے، چاہے اعضاء سے. ٹھیک ہو گیا؟ شکر کو بھی دیکھ لیتے ہیں. شکر سیم یہی ہے. اور یہ کوئی میں نے آپ کو اقسام یاد کروانے کا میرا مقصد نہیں ہے، یہ تو بس ایک تھوڑا سا سلائیڈ اس طرح سے بنتی ہے. اور اللہ تعالیٰ بہترین جزائے خیر دے ہماری سب ان بہنوں کو، بیٹیوں کو جو ہماری اکیڈمی کا حصہ ہیں، فی سبیل اللہ، جو دن رات محنت کر رہی ہیں اور وہ بھی مصروف ہیں. بعض کو اگر یہ لگتا ہے نا کہ ہم اور ہماری ٹیم فری ہیں، کوئی فارغ نہیں ہوتا، سب مصروف ہوتے ہیں. پرائیورٹی ہوتی ہے کون کسے پریفر کرتا ہے. جن بہنوں بیٹیوں نے اللہ تعالیٰ کو پریفر کیا تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی وہ اللہ تعالیٰ کی پریفرنس ہوں گے اور آخرت میں بھی. تو وقت نکالنا پڑتا ہے، وقت دینا ہوتا ہے. اور جب انسان نیت کرتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کو وقت دینا ہے، اللہ تعالیٰ میری سب سے ٹاپ پرائیورٹی ہونے چاہیے، تو پھر اللہ تعالیٰ کے لیے وہ بندہ بھی بہت خاص ہو جاتا ہے، تو پھر اس کی خاص مدد کی جاتی ہے. اچھا جی، شکر بھی اسی طرح سے ہے. تھوڑا سا بتا دیتی ہوں. ایک شکر دل کا شکر ہوتا ہے، دل میں محسوس کرنا یا اللہ کتنی نعمتیں دی. اچھا نعمتیں تو اتنی ہے نا، آپ کا دھیان بھی اس طرف نہیں جاتا ہوگا. کبھی آپ نے سوچا اس وقت میں بیٹھی ہوں اور کتنی بار میں نے سانس لیا مجھے خود نہیں پتا، اور یہی آکسیجن اگر مجھے پیسے دے کر لینی پڑے تو میں اس کی قیمت نہیں دے سکتی. یہ پانی، یہ آکسیجن، کیا کچھ ہمارے جسم میں کیا کچھ ہو رہا ہوتا ہے جو میرے علم میں نہیں ہے، جو مجھے نظر ہی نہیں آ رہا. میں سو رہی ہوں، میں جاگ رہی ہوں، وہ سب کچھ ہو رہا ہے، چینجز ہو رہی ہیں، بہت کچھ نیا پیدا ہو رہا ہے، بہت کچھ پچھلا مر رہا ہے. جسم میں ہر وقت چینجز ہو رہی ہیں. اور نہ صرف ہمارے جسم کے اندر، ہمارے جسم کے باہر ساری کائنات ہمارے لیے ہماری خدمت پہ لگی ہوئی ہے. ہمیں پتہ ہی نہیں ہے ہمارے کیا مسئلے ہیں. ہمارے مسئلے تو دنیاوی مسئلے ہیں، کبھی فائنینشیل ایشوز ہیں، کبھی سسرال ہمارا مسئلہ ہے، کبھی شادی نہیں ہو رہی ہے ہمارا مسئلہ، بچے نہیں ہو رہے یہ ہمارا مسئلہ. ہمیں کوئی پتہ نہیں ہم دنیا میں کیوں بھیجے گئے تھے، دین کیا ہے، دین پر دین کا کیا حق ہے، دین کے لیے کیا کرنا ہے. ہم نے پڑھنا بھی ہے، دنیاوی بھی پڑھنا ہے، ہم نے شادیاں بھی کرنی ہے، بچے بھی، لیکن ہم نے دین جو ہے اس کی خدمت بھی کرتے رہنا ہے. ہم نے جو جس مقام پر ہے، جو پڑھ رہا ہے وہ وہاں پر دین کے ساتھ ساتھ اس کو لے کے چلے گا. جو جاب کر رہا ہے وہ وہاں پر، جو یہاں پر ہے پاکستان میں وہ اس حساب سے، جو باہر ہے وہ اس حساب سے. تو نعمتیں تو اتنی ہیں کہ ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے. کبھی آپ نے غور کیا، آپ اپنے ہاتھ پاؤں کو دیکھیے، کتنے لوگ ہیں جو ان نعمتوں سے محروم ہیں. میری اپنی ایسی اسٹوڈنٹس ہیں، لیکن محبت ہے، ان کی لگن ہے کہ وہ ان سب کو پیچھے چھوڑ جاتی ہیں جن کے پاس ہاتھ ہیں، جن کے پاس پاؤں ہیں.
کتنے لوگ ہیں جن کے پاس آنکھیں نہیں ہیں؟ آپ کبھی آپ نے محسوس کیا؟ ذرا آنکھیں بند کر کے تھوڑی دیر چل کے دیکھیے آپ. اور وہ لوگ جو ساری زندگی اس طرح گزارتے ہیں، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، وہ رب کے خاص بندے ہیں. لیکن یہ آسان نہیں ہے، یہ دنیا اور زندگی اس طرح سے گزارنا، یا اپنے بچے کو اس طرح دیکھنا. تو آپ کو اگر اللہ تعالیٰ نے دیا ہے تو یہ اپنی جو جسم ہے نا، جس نے صحیح دیا ہے، اللہ تعالیٰ کے راستے میں لگا دیجئے اس کو. آپ اگر شکر ادا کرنا چاہتی ہیں نا اللہ تعالیٰ کا، تو ابھی تو میں دل کا شکر بتا رہی ہوں، جب میں یہ اعضاء کا شکر بتاؤں گی تو اپنے اعضاء کو اس کا شکر کیسے ادا کر سکتی ہیں، اس کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں لگا دیجئے. آنکھ اللہ تعالیٰ کے راستے میں اچھے کام کرے، جو کان ہے وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں، ہاتھ اللہ تعالیٰ کے راستے میں، پاؤں اللہ تعالیٰ کے راستے میں، ہر چیز اللہ تعالیٰ کے راستے میں. تو دل کا شکر، دل سے شکر کیجیے. آج آپ اپنے جہاں بیٹھی ہیں اپنے دائیں بائیں دیکھیں، اپنے آپ کو دیکھیں. کتنے لوگ ہیں جو ان نعمتوں سے محروم ہیں. کبھی آپ نے سوچا اپنے کچن میں کھڑے ہو کے ذرا کیبنٹ کھولیے اپنی، کتنی نعمتیں ہیں آپ کی فریج میں اس وقت، کتنا کچھ موجود ہے. کتنے لوگ ہیں جو آج رات پھر بھوکے سوئیں گے. تو آپ ان نعمتوں کو دیکھا کیجیے، الحمدللہ کہا کیجیے. اور جتنی آپ شکر گزاری آئے گی نا، پھر ایک وقت ایسا آئے گا آپ کو لگے گا زبان سے الحمدللہ کہنا بہت کم لگ رہا ہے مجھے اپنے رب کے لیے کچھ اس سے بڑا کرنا ہے، کچھ اس سے زیادہ کرنا ہے. تو پھر آپ خود پتا کریں گی کہ میرے رب کو کیا اچھا لگتا ہے، کیا برا لگتا ہے. پھر آپ خود دین سیکھیں گی، پھر دین کے راستے میں آئیں گی انشاءاللہ تعالی. اب جہاں بھی ہوں گے، جس پوزیشن میں بھی ہوں گے، جتنی خدمت کر سکیں آپ کریں گی. آپ کے چاہے اس وقت ہم اس پوزیشن میں نہ بھی ہوں، لیکن نیت ہو چکی ہوتی ہے، کوشش ہم کر رہے ہوتے ہیں کہ دین کے لیے کچھ کرنا ہے، ہم نے اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ کرنا ہے. اور یاد رکھیے اللہ تعالیٰ کو میری اور آپ کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ خوش فہمی ذہن سے اور دلوں سے نکال دیجئے. مجھے ضرورت ہے، آپ کو ضرورت ہے کہ وہ نظر کرم کرے. ہمیں اس کی توجہ چاہیے، ہمیں اس کی محبت چاہیے. اتنی مخلوقات، اتنی بڑی کائنات، اتنی مخلوقات کہ ہمیں پتہ بھی نہیں ہے کہ اس زمین پہ کون کون سی مخلوقات ہیں. ابھی تک سائنس کو پوری زمین کا نہیں پتا، اس کے پورے جانوروں کا، پرندوں کا، سمندری مخلوق کا نہیں پورا پتا. اور جو پہلے گزر چکی ہیں، جو ہیں، جو آگے آئیں گی، انسان کو ہی لے لیجئے. تو اللہ تعالیٰ کو کیا فرق پڑتا ہے اتنے لوگ آئے جانوروں کی طرح زندگی گزاریں اور مر جائیں؟ نہیں، ہم نے ایسی زندگی نہیں گزارنی. ہم نے ایسی زندگی گزارنی ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہو. ٹھیک ہے؟ تو یہ آپ یاد رکھیے. پھر تو شکر اپنے کمرے میں کہیں آپ دیکھ لیجئے، آپ اپنے اور شوہر کو دیکھ کر بھی شکر کیا کریں. سب سے زیادہ ہم عورتیں اپنے شوہروں کی ناشکری کرتی ہیں. ٹھیک ہے، سسرال میں مشکلات بے پیش آتی ہیں، سب کو آتی ہیں. شروع میں بہوؤں کو بھی ڈیل کرنا نہیں آتا، اور ڈیل کرنا آئے بھی تو بہویں جو ہیں بڑی محبت سے آغاز کرتی ہیں، لیکن بعض دفعہ اچھا رسپانس نہیں ملتا. تو یہ چیز یہ ہے کہ آپ قرآن مجید سے جڑیں گے نا تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ انسانوں سے امیدیں رکھنی نہیں، جو بھی کرنا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے کرنا ہے. تو ہم سب کیا غصہ اپنا شوہروں پہ اتارتی ہیں، اس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہے. یہ مجھے یہ اگر دے دیتا، یہ مجھے اگر الگ کر دے. بعض دفعہ وہ الگ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوتے، تو آپ اس ایک جھگڑے کی وجہ سے وہ تمام نعمتوں کو درگزر اگنور نہ کیا کیجئے جو شوہر نے آپ کو دی ہیں. اگر میں آپ کو یہ بتاؤں نا کہ شوہر کے ذمے چند چیزیں ہیں بیوی کی، ایون اگر میں بیمار ہو جاؤں تو میرے شوہر کی ذمہ داری نہیں ہے یہ. آپ کو برا لگے گا شاید سن کر، لیکن ہمارے شوہر یہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے؟ تو یہ اگر اسلام کی آپ ڈیپتھ میں جائیں گے تو شوہروں کے ذمے جو ذمہ داریاں ہیں بالکل ہیں. وہ آپ کا کھانا پینا، مناسب سا لباس، جتنی ضرورت ہے. یہ اتنے اتنے جو آپ نے الماریاں بھری ہوئی ہیں، آپ کے کپڑے جوتے، ذرا اپنی تعداد دیکھیے گا کپڑے جوتوں کی، اور اپنے میاں کی دیکھیے گا، اپنے بچوں کی چیزیں دیکھیے اور اپنے شوہر کی دیکھیے گا. شوہر پرانے جوتے میں بھی گزارا کرتا ہے کہ میرے بیوی بچوں کو مل جائے. اس کے کپڑے، اس کی بنیانیں بھی پھٹی ہوئی ہوں گی کہ میرے بیوی بچوں کو نیا مل جائے. اور ہم اتنی ناشکری ہوتی ہیں کہ وہ ایک اس کے گھر والوں کی وجہ سے مجھے تکلیف مل رہی ہے، اس کے پیچھے میں اس کی ان نعمتوں کو بھول جاتی ہوں جو اس شخص نے مجھ پہ جو بھی مہربانیاں کی ہیں. تو جو شوہر ہمیں دے رہے ہیں نا آج کل، وہ ہمیں اس سے زیادہ دے رہے ہیں جو اسلام کہتا ہے. یہ بھولیے گا نہیں. تو ہم سب سے زیادہ عورتیں اپنے شوہروں کی ناشکری کرتی ہیں، اور انہی شوہروں کے ساتھ ہماری عزت ہے، ہمارا وقار ہے. میں آپ کو سچی بتا رہی ہوں، میں ایک پڑھی لکھی عورت ہونے کے باوجود میں یہ بات آپ سے کہنا چاہوں گی. شوہروں کے بغیر رہ کے دیکھ لیجئے،
یہ سوسائٹی جو ہے نا جینے نہیں دیتی ہے. آپ کے اپنے بدل جائیں گے, آپ پیچھے واپس لڑ کے جائیں گی نا اپنے میاں سے, آپ کے اپنے گھر والے وہ بھی مجبور ہوتے ہیں, ان سے بھی ناراض نہ ہو, اپنے بھائیوں سے ناراض نہ ہو. آج کے دور میں وہ اپنے بیوی بچوں کو دیکھیں اور ساتھ آپ کو بھی تو مشکل ہو جاتی ہے نا. یہ اور بات ہے کہ ایک شوہر اتنا ابیوسو ہے تو وہ پھر فیصلہ آپ نے کرنا ہے, وہ پھر آپ نے فیصلہ کرنا ہے. وہ اس وقت میرا ٹاپک نہیں ہے, میں اپنے ٹاپک سے کہیں ہٹ نہ جاؤں. تو ظلم میں فیصلہ آپ نے کرنا ہے. وہ میں نہیں جانتی آپ کے گھر میں کتنا ظلم ہے, میں زیادہ تر گھروں کی بات کر رہی ہوں. زیادہ تر گھروں میں ہسبینڈ اچھے ہوتے ہیں, وہ بیویوں کا خیال رکھتے ہیں, بچوں کا خیال رکھتے ہیں, لیکن ہم بیویاں ان کی ناشکری کرتی ہیں. تو شوہر کو دے کر بھی الحمدللہ کہیں, اور شوہر کے سامنے بھی کہیں, شوہر کو اس کے سامنے بھی محبت سے اظہار کیا کریں, الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ جیسا شوہر دیا, کہا کریں. ٹھیک ہے, تو یہ چیزیں, ان سے محبت بڑھتی ہے. اس کی اگر کچھ باتیں بری ہیں تو اچھی بھی تو ہوں گی. ہمیں اچھی چیزوں کو دیکھنا سکھایا نہیں جاتا, اور سکھانے کی بات نہیں ہے, یہ انسان کے اندر بھی ہوتا ہے بعض دفعہ. قرآن مجید سے جو لوگ جڑیں گے نا, تو ان شاء اللہ تعالیٰ آپ پھر چیزوں کے پازیٹیو پہلو دیکھا کریں گے, آپ بہت آپٹیمسٹک ہو جائیں گے. نیگیٹو کس میں نہیں ہوتا, سب سے زیادہ آپ میں اور مجھ میں ہے. پتہ ہے ہم میں کتنی خامی ہے. شوہر کو اکیلا کر کے پوچھیں تو وہ آپ کو شاید پھر بھی نہ بتا سکے, میرے اور آپ کے ڈر کی وجہ سے, کہ بہت ساری ہماری باتوں کو, عادتوں کو وہ بھی تو برداشت کر رہے ہیں, آپ بھی کیجئے. تو اتنی پیاری نعمت ہے, تو اس نعمت کے ساتھ تھوڑے کانٹے ہیں, مجھے کہنا تو نہیں چاہیے, لیکن اگر اس کے گھر والوں میں سے کوئی تکلیف پہنچ رہی ہے تو تھوڑا برداشت کر لیجئے. گھر آپ کا ہے, شوہر آپ کا ہے, بچے آپ کے ہیں, انشاءاللہ تعالی فیوچر آپ کا ہے. یہ کچھ عرصے کی بات ہوتی ہے, آزمائش ہوتی ہے. اور جو بیٹیاں سسرال میں صبر سے کام لیتی ہیں نا شروع میں, جو عزت اور مرتبہ ان کو بعد میں ملتا ہے وہ ان کو نہیں ملتا جو الگ ہو جاتی ہیں یا الگ رہتی ہیں. آپ کا حق ہے, بالکل ہو سکتے ہیں, یہ میں پھر کہوں گی آپ نے فیصلہ کرنا ہے. چھوٹی موٹی ناراضگیاں, چھوٹے موٹے جھگڑے, وہ ٹالریٹ اگر کوئی انسان کرتا ہے تو اس انسان کا اجر ہوتا ہے, زیادہ اجر ہے وہ جو اکیلا رہتا ہے. یاد رکھیے گا, یہ اسلام کا حسن ہے. جو اکیلا رہتا ہے, آپ کو بالکل اللہ نے حق دیا ہے, آپ اکیلے اپنے شوہر بچوں کے ساتھ رہ سکتی ہیں, میں آپ کو بتا رہی ہوں. لیکن اگر کسی وجہ سے شوہر الگ نہیں رکھ سکتا اور آپ اکٹھے رہنا پڑ رہا ہے, اور آپ چھوٹی چھوٹی باتوں کو برداشت کرتی ہیں, اللہ تعالیٰ کے لیے اگنور کرتی ہیں, آپ کا اجر اس سے زیادہ ہے اس بیٹی سے جو اکیلے رہ رہی ہے. تو ان باتوں کو بھی ذہن میں رکھا کریں. تو باقی پھر یہی کہ جو زیادہ زیادتی کہیں ہو رہی ہے وہ آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے, لیکن وہ زیادہ گھروں میں زیادہ تر دیکھنے میں یہی آیا کہ ہم عورتیں ناشکری کرتی ہیں. تو دل سے شکر کیا کریں, زبان سے بھی شکر کریں, الحمدللہ کہا کریں, شوہر کے سامنے بھی محبت کا اظہار کیا کریں, الحمدللہ مجھے آپ کی یہ عادت بہت اچھی لگتی ہے. بری کا ذکر نہ کریں, بری تو مجھ میں بھی ہے نا, آپ میں بھی ہے. میں کروں گی تو پھر دو مجھے بھی سنائی جائیں گی. اچھی کا ذکر کیا کریں, اچھی باتیں کیا کریں, اور یہ بھی کہا کریں کہ یہ جو چیز مجھے آپ کے گھر سے ملی ہے نا, یہ مجھے میرے ابو کے گھر میں نہیں ملتی تھی. ہم عورتیں شوہر پہ جتاتی ہیں, جو سکھ مجھے میرے باپ کے گھر میں ملا, جو یہ نعمت میرے ابو کے گھر پہ تھی نا, یہ یہاں نہیں. بھی بہت کچھ اس گھر میں بھی تو ملا ہے, شوہر بھی تو اس گھر میں ملا ہے, بچے بھی تو اس گھر میں ملے ہیں. تو جو ملا ہے نا وہ بھی شوہر کو بتایا کریں. سارا دن باہر دھکے کھاتا ہے, باس کی جھڑکیاں سنتا ہے, گرمی سردی کھاتا ہے, پسینے بہاتا ہے, بارش میں آتا جاتا ہے, بیماری میں بھی, تو دو چار لفظ کہہ دیں گی تو دل جیت لیں گی. ہم بیویاں اتنی نادان ہوتی ہیں, اتنی محبت بھی کرتی ہیں شوہر سے, اتنی خدمت بھی کرتی ہیں, لیکن اپنی زبان سے مار کھا جاتی ہیں. تو سمجھدار عورت وہ ہے جو زبان پہ جس کا کنٹرول ہے, اور جو شوہر کے دل پہ حکومت کرے. ٹھیک ہے, یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. یہ اس میں نہ آپ کا حسن کام آئے گا, نہ آپ کی ڈگری کام آئے گی, اس میں آپ کی حکمت کام آئے گی, سمجھداری کام آئے گی. آپ نے سمجھداری سے, اور زیادہ تر ایک مشورہ, ہزار باتوں لاکھ باتوں کی ایک بات, خاموش رہنا سیکھیے. ہر بات کو رسپانس نہیں دیتے, ہر بات پہ ریئیکٹ نہیں کرتے ہیں, بس خاموش رہا کریں. ٹھیک ہے, چلیے یہ اس پہ انشاءاللہ تعالیٰ پھر بات ہوگی. تو شکر دل سے, دل میں بھی, یا اللہ تیرا شکر, دل دل ہر وقت بہت ساری نعمتیں دیکھیں دائیں بائیں گھر میں جو پہلے نہیں تھیں آج ہیں, اور شکر ادا کریں. شکر گزاری آپ کریں گی تو وہ نعمتوں میں اللہ تعالیٰ اضافہ فرمائیں گے, وہ نعمتیں خوشی دیں گی, ان میں برکت ہوگی. ادروائز وہی نعمتیں آپ کے لیے وبال جان بن جائیں گی, چاہے وہ آپ کا مال ہے, آپ کی اولاد ہے, چاہے کچھ بھی ہے. زبان سے شکر الحمدللہ تو آپ کا تکیہ کلام بن جانا چاہیے. خوب کہیں,
لوگ کتنے تکیے کلام ہوتے ہیں لوگوں کے، کبھی کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے، آپ الحمدللہ الحمدللہ. مجھے یاد ہے میری ایک کولیگ ہوا کرتی تھی، ان سے کوئی کوئی کویشچن کرتا تھا نا جو کہ ارریلیونٹ بھی ہوتا تھا، پرسنل کویشچن بھی، ان کی فیملی، ان لاز، بچوں کے بارے میں، گھر کے بارے میں، جو وہ نہیں ریپلائی کرنا چاہ رہی ہوتی تھی، بڑی خوبصورتی سے مسکرا کے الحمدللہ کہہ دیتی تھی، اور دوسرا بھی سمجھ جاتا تھا. اور الحمدللہ کہنے، آپ کو پتا نا ایسے میزان بھر جاتا ہے، یہ ایسا کلمہ ہے، اس کو تو کہیں، خوب کہیں الحمدللہ. بچوں کے سامنے کہا کریں، بچوں کو بھی کہا کریں کہ کتنے اچھے بچے، کتنے پیارے بچے مجھے اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں، میں کتنی خوش قسمت ہوں، الحمدللہ. یا اللہ تیرا شکر ہے. بچوں کو ہر وقت آپ ڈانٹتی رہتی ہیں، کوستی رہتی ہیں، سسرال والوں کا غصہ آپ بچوں پہ نکالتی ہیں، ایسا نہ کیا کیجیے. آپ خود تو چلے ذہنی تناؤ کا شکار ہیں، ہسبینڈ کو بھی ذہنی مریض ہم بنا دیتی ہیں اور بچوں کو بھی. تو کسی ایک کو تو قربانی دینی پڑے گی نا گھر کا ماحول برقرار رکھنے کے لیے. اور میں پھر کہوں گی کہ بہت سارے ماحول ہماری سوچ کی وجہ سے زیادہ خراب ہوتے ہیں، ہم انہیں اپنی حکمت سے ہینڈل کر سکتے ہیں، اور جہاں نہیں کر سکتے وہاں آپ کو اسلام نے اجازت دی ہے، آپ آگے بڑھیں، آپ سٹیپ لیں، آپ فیصلہ کر لیں. چلیے جی، اور پھر جوارے. جوارے کہتے ہیں اعضا، جسم کے آرگنز. تو ہر جوارے کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں لگا دیجئے، اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری. میں اللہ تعالیٰ سے خوش ہوں نا، تو میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں سارا دن اللہ کا ذکر کروں. میرے ہاتھ اللہ تعالیٰ کے راستے میں استعمال ہوں، میرے پاؤں اللہ تعالیٰ کے راستے میں استعمال ہوں، میری آنکھیں. تو یہ جو نعمت اللہ تعالیٰ نے دی ہے، جو نعمت، اس میں صرف یہ جوارے نہیں، اس میں کوئی نعمت اللہ تعالیٰ نے آپ کو، علم دیا اللہ تعالیٰ کے راستے میں لگا دیں، یہ ہوگی اس نعمت کی شکر گزاری. عقل دی ہے، عقل اللہ تعالیٰ کے راستے میں لگا دیں. نادانوں کی غلطیوں کو درگزر کیا کریں، معاف کر دیا کریں، عقل کا بھی صدقہ ہے یہ. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ آپ کو ہنر دیا، لوگوں کو فی سبیل اللہ سکھائیں. اس میں دیکھیے گا آپ کو، یہ آپ کا شکر گزاری ہے، یا اللہ تو نے مجھے یہ ہنر دیا، تو نے مجھے یہ علم دیا. اللہ کے بندوں کو سکھائیں، بہنوں بیٹیوں کو سکھائیں، کل وہ اس سے کچھ پیسے کما سکیں جن کے حالات تھوڑے فائنینشلی جو سٹیبل نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ ہے اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری. عقل دی ہے، کسی کو اچھا مشورہ دیا کریں. حکمت دی ہے، اس کو جو چیز دی ہے اس کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے شیئر کر دیجئے. یہ ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر. بہت میں نے کوشش کی ہے مختصر کرنے کی، ابھی بہت کچھ میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں اس ٹاپک پہ بات کروں، لیکن مجھے ٹائم بار بار دیکھنا ہوتا ہے کیونکہ دورہ قرآن تھوڑا مختلف ہوتا ہے. باقی میں تو یہ ہوتا ہے نا ایک آیت پہ ساری کلاس ہوگی، کوئی بات نہیں، مجھے خوشی ہوتی ہے کہ چلے حق تو خیر نہیں ادا ہو سکتا، لیکن ایک آیت پہ جتنا بھی بول لیا، جتنا بھی کہا، تو ذرا خوشی ہوتی ہے. باقی آیت رہ بھی گئی تو اگلی کلاس میں کر لیں گے، لیکن اس میں ایسا نہیں ہے. اب میں چلتی ہوں، میں نے آپ کے لیے سلیکٹ کی ہے آیت نمبر 155، اور اس کے ساتھ 156 اور 7 جڑی ہوئی ہیں، وہ اسی کا حصہ ہے. ٹھیک ہو گیا. چلیے جی، اب ہم چلتے ہیں آیت نمبر 155 کی طرف. اس میں میں آپ کو کیا ٹاپک، اور میں کیا آپ کے لیے، میرے جو ذہن میں تھا کہ میں اپنی بہنوں کو، بیٹیوں کو یہ بتاؤں کہ بیٹا زندگی میں نا یہ مشکلات آتی رہیں گی، جب تک سانس ہے نا تو آزمائشیں آتی رہتی ہیں. اور خاص طور پہ یہاں پر جو بات ہو رہی ہے ان لوگوں کی جو ایمان والے ہیں، جو کلمہ پڑھتے ہیں. تو یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ بیچ میں کچھ دن آپ کو آرام کے مل جائیں تاکہ آپ ذرا سینسز میں واپس آ جائیں. بعض دفعہ لمبا دکھ، لمبا غم، وہ بھی انسان کو اللہ تعالیٰ سے غافل کر دیتا ہے، دین سے دور لے جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنے اچھے بندوں کو ہی آزماتے ہیں. آزمائش کبھی مانگنی نہیں چاہیے، مصیبت تکلیف کبھی مانگنی نہیں چاہیے، لیکن آ جائے تو صبر کرنا ہے. تو ان 3 آیات کو میں نے اس لیے سلیکٹ کیا کہ یہ آزمائش کس کس طرح سے آتی ہے، ضرور آنی ہے، آ جاتی ہے. پہلے تو دعا کیا کریں، عافیت کی دعا کو اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم عافیت کی دعا بہت زیادہ مانگا کرتے تھے، ان کی پسندیدہ دعاؤں میں سے تھی. اللہ تعالیٰ عافیت والا معاملہ رکھے. لیکن اگر کوئی آ جائے تو پھر صبر کرنا ہے. پھر کیا کرنا ہے وہ اگلی 2 آیات میں آپ کے سامنے رکھوں گی انشاءاللہ تعالیٰ. جی عافیت کی انشاءاللہ تعالیٰ میں ایسا کرتی ہوں گروپ میں پراپر اس کے ترجمے کے ساتھ، وہ میں انشاءاللہ تعالیٰ ضرور شیئر کرتی ہوں. اور اگر میں ایسا کچھ بھول جاؤں نا، جیسے میں نے تعوذ کا بھی کہا تھا کہ میں وہ ریکارڈنگ شیئر کروں گی. آج دعا، آخری آیت آج دعا کی اہمیت پر ہے، اس میں میں نے دعا کی ریکارڈنگ کا سوچا ہوا ہے. آپ مجھے پرسنل میں میسج کر کے ریمائنڈر دے سکتی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا جی، تو میں نے یہ آیات کیوں سلیکٹ کی کہ آزمائش آنی ہے،
سب سے پہلے تو آپ نے عافیت کی دعا ہر روز مانگنی ہے، اور آپ چاہے تو صبح شام کے اذکار کے ساتھ ملا لیں، چاہے تو الگ سے کوئی تسبیح کر لیں، جو آپ کا دل چاہتا ہے، بڑی پیاری دعائیں ہیں۔ اور اگر آ جاتی ہے تو پھر آپ کا رد عمل کیسا ہونا چاہیے وہ ابھی ہم دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، اور ہم تمہیں ضرور بضرور آزمائیں گے۔ کون؟ اللہ تعالیٰ، سب کو، کسی نہ کسی چیز سے۔ وہ کون سے ہو سکتی ہیں؟ وہ میں ابھی سلائیڈ کی صورت میں آپ کے سامنے رکھوں گی۔ ابھی آیت کو پڑھ لیتے ہیں۔ من الخوف، خوف، والجوع، اور بھوک، ونقص، اور کمی۔ نقص عام طور پہ کمی کو کہتے ہیں، بعض لوگ اس کا ترجمہ نقصان کے ساتھ کرتے ہیں، وہ بھی ٹھیک ہے۔ من الاموال، تین چیزوں کی کمی یا نقصان: مال، والانفس، اور نفس کی جمع ہے نفس مختلف معنی میں قرآن مجید میں آیا ہے، ایک نفس اور بھی ہوتا ہے، تو یہ نفس ہے، یہ جو انسان، ہماری جو ذات ہے، نفس، ٹھیک ہے، شخص، جان۔ بس ثمرات، ثمر کی جمع پھل۔ ان تین چیزوں کی کمی سے، پانچ چیزیں ہوگی نا، خوف، بھوک، اور تین چیزوں کی کمی سے۔ ویسے پھل مال کے اندر ہی شامل ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو الگ سے بتایا، وہ بھی میں بھی ذکر کرتی ہوں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اب ان طریقوں سے آپ پر آزمائش آئے گی، اس کو میں تھوڑا سا بیان کرتی ہوں۔ تو کرنا کیا ہے؟ صبر، اور پھر صبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ خوشخبری دے دیں۔ اب اگلی آیت بھی ساتھ دیکھ لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، پہلے میں اس کو دیکھتے۔ اچھا، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو ساتھ ہے۔ ہم کتنے آرام سے یہ پڑھ جاتے ہیں، کبھی ہم نے غور کیا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہو؟ ویسے تو وہ ٹھیک ہے سب کے ساتھ ہے، لیکن خاص والی رحمت، خاص والا ساتھ۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صبر کرنے والے کو اجر اللہ تعالیٰ اس کو، جس نے اللہ تعالیٰ کے لیے صبر کیا، وہ اللہ تعالیٰ اس کو دیں گے۔ اور جب اللہ تعالیٰ دیں گے نا تو اپنی شان کے مطابق دیں گے۔ اچھا جی، اس میں یہ دیکھتے ہیں ابھی جو آیت نمبر 155 ہے، پھر 156 اور 57، ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے کرنا کیا ہے آزمائش پہ۔ پہلے آزمائش کو دیکھ لیتے ہیں جی۔ خوف، دیکھیں آیت اگر میں تفسیر پڑھا رہی ہوں تو اس کے کانٹیکس میں اور طرح سے بات ہوگی۔ اس میں یہ مدنی صورت ہے، تو مدینہ میں ادھر سے مکہ والوں کا خوف تھا، ادھر سے یہودیوں کا خوف تھا، اور اہل عرب کا، تو وہ اور چیز ہے۔ میں پریکٹیکل آج کے حساب سے بات کروں گی۔ ہم میں سے ہر ایک کو کوئی نہ کوئی خوف ہوتا ہے۔ خوف عام طور پہ مستقبل کا ہوتا ہے، تو اور یہ آزمائش ہے، یہ بھی یاد رکھیے گا۔ اگر آپ کو کبھی خوف محسوس ہو نا، یہ اینزائٹی میں بھی خوف محسوس ہوتا ہے، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے۔ ایک بات یاد رکھیے، آزمائش ہے یا عذاب کبھی ججمنٹل نہ ہو۔ ہم لوگ خود پہ مشکل آتی ہے، ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے آزمایا، سیم مشکل کسی دوسرے پہ پڑتی ہے، یہ عذاب ہے اس پر اللہ کا، یہ کرتا ہے، یہ کرتی ہے، اس وجہ سے اس کو سزا دی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ ایسا کبھی نہ سوچیں، ایسا کبھی نہ کہا کریں۔ یہ صرف اللہ تعالیٰ فیصلہ کریں گے، اور صرف اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو خوف کسی بھی قسم کا، آپ کو مستقبل سے خوف آ رہا ہے، ڈر رہی ہیں، انزائٹی میں بہت زیادہ خوف ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے، تو آپ اس میں پریشان نہ ہو، گھبرائے نہ۔ دیکھیں جس طرح ہمیں فزیکل پرابلم ہوتی ہے نا، ایسے تھوڑی مینٹل بھی ہو جاتی ہیں۔ ہم لوگ فزیکل کا تو بتا دیتے ہیں، ہم مینٹلی ایشوز ہم شیئر نہیں کرتے، ہم برداشت کرتے رہتے ہیں لوگوں کے ظلم کو، زیادتیوں کو، ہم ذہنی مریض بن جاتے ہیں۔ اس چیز کو پہچانا کریں، جب آپ کو لگے نا کہ ایک چیز میں اللہ تعالیٰ کے لیے کوشش کر رہی ہوں برداشت کرنے کی، لیکن میں کر نہیں پا رہی ہوں، الٹا میں ذہنی مریض بنتی جا رہی ہوں، تو پھر وہ ٹائم ہوتا ہے بولنے کا، بتانے کا، کسی کو بتائیں کہ یہ آپ ہینڈل نہیں کر پا رہی ہیں، پھر کوئی فیصلہ کریں، پھر وہ اس کے حساب سے آپ فیصلہ کریں۔ تو اس وقت سے پہلے پہلے کی بات ہے، اسلام ایسا نہیں ہے کہ آپ کو کہے جا رہا ہے کہ مار کھا لو، مار مار کے شوہر نے چہرہ بگاڑ دیا ہے، سسرال والوں نے ظلم کی انتہا کر دی ہے اور برداشت کرتے نہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے، کب تک آپ اور کتنا کرنا ہے، کب تک کرنا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ آج کل کی بہنیں بیٹیاں ذرا بھی نہیں برداشت کرتی، ذرا سا شوہر نے کچھ کہہ دیا، ناراض ہو کر واپس، یہ بھی غلط بات ہے۔ یا پرانی بیٹیوں کو سکھایا جاتا تھا بیٹی مر کر ہی نکلنا ہے، جنازہ ہی نکلے، وہ چاہے مار مار کے شوہر نے، سسرال والوں نے مار ہی دیا اس کو، لیکن وہ خوش ہیں جی جنازہ ہی نکلے وہاں سے، یہ بھی نہیں کرنا۔ تو اسلام اعتدال کا دین ہے، فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ بھوک، یہ تو ہم سب نے زندگی میں کبھی نہ کبھی ایکسپیرینس کیا ہے، تھوڑا سا فائنینشلی آپ کی کمی آئے گی، کوئی جاب چلی جاتی ہے، کوئی کسی قسم کا، کوئی بھی، ٹھیک ہے؟ تو اچھا پھر اور دیکھیں، مال کی کمی، یہ اس میں
آپ کو پیسوں کا کوئی نقصان ہو سکتا ہے، کسی کی کوئی اس نے انویسٹمنٹ کی ہے اس کا نقصان ہو سکتا ہے، جان کی کمی، کوئی پیارا اس دنیا سے جا سکتا ہے، پھلوں کی کمی الگ سے بتایا ہے، کیونکہ مال میں صرف پیسہ ہی نہیں ہے. عرب کیا کرتے تھے؟ عرب مال میں پیسہ بھی شامل تھا اور جانور اونٹ وغیرہ بھی شامل تھے. تو پھلوں کا الگ سے ذکر کیا گیا کیونکہ عرب میں دو چیزیں بڑی پسندیدہ تھیں، اونٹ یعنی کہ جانور جسے مال سمجھ لیں، اور یہ کھجور وہ پھلوں میں شامل ہے. تو ان کے حساب سے آیت میں ہر ایک خاص مقصد میسج ہوتا ہے اس کانٹیکس میں جس میں بات ہو رہی ہے، اور ایک اسی آیت میں زمانے قیامت تک کے لوگوں کے لیے بھی سیکھنے کے لیے باتیں ہوتی ہیں. تو اب میں چونکہ وہ تفسیر نہیں کروا رہی ہوں، میں آپ کے سامنے آج کی بات آپ اپنے اوپر لے لیں. ان میں سے ہی کوئی نہ کوئی آزمائش آپ کے سامنے مختلف شکلوں میں آئے گی. یہ اور بات ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام پر یہ ساری آزمائشیں ایک وقت میں بھی آئی ہوئی ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، عافیت والا معاملہ رکھیں، عافیت کی دعا کیا کیجئے. تو کبھی خوف، کسی چیز کا ڈر ہوگا، ٹھیک ہے، کوئی سوار ہو جائے گا آپ پہ، کوئی شخص ہو سکتا ہے، کوئی معاملہ ہو سکتا ہے، کوئی چیز، کبھی بھوک کی صورت میں آپ کو کوئی فاقے، کبھی کوئی مال کا نقصان، اور کبھی جان کی کمی، کوئی پیارا آپ کا، اور کوئی یہ پھلوں کی. تو ان طرح سے یہ آزمائشوں کی شکلیں ہیں. اب آپ نے یاد رکھنا ہے کہ کبھی کوئی آزمائش آئے، پہلے تو دعا کرتے رہنا ہے، آ جائے تو کیا کرنا ہے، یہ اب ہم نے سیکھنا ہے. دیکھیں، یاد رکھیں، جب بھی کوئی آزمائش آتی ہے نا تو اس پر صبر کرنا ہے. کوئی آپ تکلیف والی بات سنیں نا، ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، یہ کلمہ میں آپ سے شیئر کرنے جا رہی ہوں، انا للہ و انا الیہ راجعون. ہمارے ہاں ہم بچپن سے یہ سنتے تھے، جب کوئی فوت ہوتا تھا تو تب یہ پڑھا کرتے تھے. یہ تو بعد میں پتا چلا کہ یہ تو کوئی ناپسندیدہ بات آپ سنیں گی نا تو آپ یہ کلمات ادا کریں فوراً. جب بھی کوئی ایسی خبر ملی، کوئی آزمائش آ گئی، تو صبر کرنا ہے. اور صبر وہ جو پہلی چوٹ پہ کیا، جو پہلی خبر سننے پہ کیا، بعد میں تو 10 سال 20 سال رلنے کے بعد، اللہ تعالیٰ سے گلے شکوے ناراضگیوں کے بعد، بیٹی وہ تو آ ہی جاتا ہے صبر. صبر وہ جو پہلی چوٹ پہ کیا، ادھر سے خبر آئی، بری لگی، ناپسندیدہ تھی، فوراً انا للہ و انا الیہ راجعون، فوراً یہ آپ پڑھ لیں. تو صبر کرنا ہے، ان کو سمجھنا ہے آزمائش ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. ہاں، یہ میں ضرور کہوں گی کہ کسی پہ آزمائش آئے تو آپ ججمنٹل نہ ہو، خود پر آئے نا، ایک دفعہ اپنا محاسبہ ضرور کریں کہ مجھ سے کوئی ایسی غلطی تو نہیں ہوئی، میں ایسا کوئی گناہ تو نہیں کر رہی، میں کسی کی حق تلفی تو نہیں کر رہی، میں نے کسی کا حق روک کر تو نہیں رکھا. یہ اپنا جائزہ لے لیں. سمجھ آتی ہے ٹھیک ہے، نہیں آتی تو اللہ کے حوالے. آزمائش سمجھیں، یہ کلمات ادا کریں، فوراً صبر کریں، کوئی شکایت نہیں کرنی، زبان سے کوئی ایسا کلمہ ادا نہیں کرنا اللہ تعالیٰ کو برا لگے، ناگوار لگے. یہیں پہ آپ نے صبر کر لیا نا، وہیں پہ دل آپ کو، اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو سکون دے دیں گے، وہ سٹیبل ہو جائے گا، اور اجر تو بے انتہا مل جائے گا. تو یہ ہے آیت نمبر 156، الذین اذا اصابتہم مصیبہ، اور وہ لوگ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے، قالوا وہ کہتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، اور بے شک ہم نے اللہ تعالیٰ کی طرف ہی ہم لوٹنے والے ہیں. گھر میں کوئی آپ کا برتن بھی ٹوٹ جائے نا، آپ کو برا لگ رہا ہے، اتنا خوبصورت آپ کے جہیز کا تھا یا آپ اتنا مہنگا لے کر آئی تھی، فوراً اسے پڑھیں. گھر میں کوئی چیز، کوئی ایسی خبر مل گئی، کوئی چیز خراب ہو گئی، آپ کی پسند کے مطابق کام نہیں ہوا، اس کلمات کو، ان کلمات کو یاد کر لیں اور اپنی زندگی میں شامل کر لیں، اور فوراً ان کو ادا کریں، تاکہ آپ نے صبر کرنا ہے، اپنی عادت بنائیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوں. میں تو کچھ دیر کے لیے ادھر آئی ہوں، کچھ پتہ نہیں ہے کس دن آخری سانس ہو، کچھ پتہ نہیں ہے کہ کون سی شام ہم نے پتہ نہیں دیکھنی ہے بھی کہ نہیں دیکھنی. تو میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوں، یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، نہ یہ رہی ہیں نہ میں نے رہنا ہے. تو سکون مل جائے گا وہیں پر. اپنی عادت بنائیں. ہم عورتیں کیا کرتی ہیں، ادھر سے کوئی خبر ملی، اللہ اکبر، اچھا اللہ اکبر بھی ضروری نہیں ہے کہ کوئی اللہ کا نام لیں، فوراً کوئی نہ کوئی ایسے کلمات کفریہ ناشکری والے ہمارے زبان سے نکلتے ہیں کہ وہ اگر ہم وہاں پہ خاموشی اختیار کر لیتے تو ہمیں کتنا اجر ملتا. میں اس میں کوئی شک نہیں کہ کچھ تکلیف دہ لمحات ہوتے ہیں اپنوں کے، پیاروں کے، یا کوئی ایسا نقصان. تو اگر آپ یہ چیز یاد رکھیں نا کہ دنیا کتنی وقتی ہے، میں بھی اللہ کی ہوں، یہ چیز بھی اللہ کی ہے، نہ یہ رہی ہے نہ میں نے رہنا ہے، کسی نے بھی نہیں رہنا. تو اس میں اب زندگی کیسے گزارنی ہے، بس وہ ویسے گزار لیتے ہیں جیسے اللہ کو پسند ہے.
تو رہنا تو کسی بھی نہیں ہے. آپ قرآن مجید پڑھیں تو اس میں آپ کو مختلف مقامات پر لوگوں کے ڈائلاگز، اس دن کھڑے ہوئے جو لوگ ڈائلاگ ان کے ہوں گے وہ قرآن مجید میں لکھے ہوئے ہیں. ان کو بالکل ایسے لگے گا کہ جیسے ہم چند دن ٹھہرے ہیں، یا ایک دن، چند گھڑیاں، اس طرح سے محسوس ہوگا. تو اب سیکھنے کی بات کیا ہے؟ سب سے پہلے عافیت کی دعا مانگنی ہے. کوئی مشکل آ جاتی ہے، اپنا محاسبہ کرنا ہے، اپنا جائزہ لینا ہے، اور اس کے بعد آزمائش سمجھتے ہوئے صبر کرنا ہے. اور یہ کلمات آپ یاد رکھیں. یہ کلمات جو ہیں، یہ ان کی سلائیڈ بھی ہے انشاءاللہ تعالی، یہ میں گروپ میں شیئر کر دوں گی. آپ انہیں خود بھی یاد کریں. جنہیں یاد ہے ٹھیک ہے، آپ انہیں اسٹیٹس پہ شیئر کیجئے، باقیوں سے شیئر کیجئے، کہ جب بھی کوئی ایسی ناپسندیدہ بات سنے، کوئی بھی ناپسندیدہ بات جو آپ کی مرضی کے خلاف، پسند کے خلاف ہوئی، دل کو بری لگی، بے چینی اس نے کر دی، فوراً اپنی عادت بنا لیں، یہ پڑھ لیں. اور اسے سمجھ کے کہ رہنا تو میں نے بھی نہیں ہے نا، کوئی بات نہیں، سب اللہ کی طرف سے، میں بھی اللہ کی طرف سے ہوں، یہ بھی سب ختم ہو جائے گا. تو بات یہ ہے کہ اپنے ریئیکشن جو ہے نا، ان کو کنٹرول کیجیے. اپنے ریئیکشنز کو ایموشنل، بہت جذباتی نہ بنایا کریں. ہم خواتین جو ہیں ایک بات پہ بعض دفعہ اوور ریئیکٹ کر جاتی ہیں. اپنے ریئیکشنز کو کنٹرول کیجیے. اچھا جی، اور پھر تھوڑا سا یہ دیکھ لیتے ہیں کہ یہ لوگ جنہوں نے اللہ تعالی کے لیے صبر کیا، اب اللہ تعالیٰ کسی کا کچھ نہیں رکھتے ہیں. کوئی ذرا سی بھی اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتا ہے، ذرا سی بھی اللہ تعالیٰ کے راستے میں محنت کرتا ہے، تھکتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی لوٹا دیتے ہیں، اور آخرت میں تو کئی گنا ملے گا، کئی گنا اس کا اجر ملے گا. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ. یہی لوگ ہیں، ان پر صلوات. یہ اس کے بہت سارے معنی ہوتے ہیں، ایگزیکٹ معنی اس کا کچھ اور ہے. نماز کو بھی کہتے ہیں، میں بھی ذکر کرتی ہوں، اپنے ان کے رب کی طرف سے، اور رحمت ہے. اور یہی لوگ ہیں جو وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، جو ہدایت یافتہ ہے. یہ تھی جی آیت نمبر، ہم نے 155، 56 اور 57 دیکھی. ان کا آپس میں یہ انٹر کنیکٹڈ ہے. اب یہ جو آخری میں نے دیکھی، 1 منٹ اس کو بھی ذرا دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں یہ صبر کرنے والے کو ویسے تو بہت ساری نعمتیں ہیں. اور میں ایک بات بتا دوں، ان کا جو صحیح اجر ہے وہ اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن دینا ہے. وہ کسی کو ایگزیکٹ نہیں پتا کہ کتنا ملے گا. اور جب اللہ تعالیٰ دیتے ہیں نا، وہ اپنی شان کے مطابق دیتے ہیں، انسان کی سوچ سے بھی باہر. تو یہ اس آیت مبارکہ سے رب کی مہربانیاں، یہ جو سواد لام واو صلات، یہ انسان کی طرف سے اس کا مطلب ہوتا ہے آگے بڑھنا کسی چیز میں. جیسے نماز اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو تو اس کا مطلب ہے مہربانی، عنایتیں، دنیا میں بھی مہربانیاں، آخرت میں بھی مہربانیاں ملتی ہیں صبر کرنے والے کو، اس کی رحمتیں. اب یہ بہت بڑا ٹاپک ہو جائے گا، میں مختصر کر رہی ہوں. اور پھر یہی لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، یہ جو صابر لوگ ہیں نا، صبر کرنے والے، یہ ہیں ہدایت یافتہ. اللہ تعالیٰ نے یہ سرٹیفکیٹ اللہ تعالیٰ ہمیں دے رہے ہیں. چلیے جی، آج کی آخری آیت مبارکہ، اور بہت پیاری ہر آیت کی طرح. اس میں یہ میں نے کیوں آپ لوگوں کے لیے سلیکٹ کی، اس میں اللہ تعالیٰ اور بندے کا ایک ریلیشن ہے جو مجھے بہت اچھا لگتا ہے، اور اس میں دعا کے بارے میں ہے. ہمارے ہاں عبادت لگتا ہے کہ وضو کر کے نماز پڑھو گے تو ہی عبادت ہے، حج کے لیے جاؤ گے تو ہی عبادت ہے. نہیں، عبادت آپ اگر سو اس نیت سے رہی ہیں کہ میں سو لوں، تھوڑا میرا جسم جو ہے وہ تھک گیا ہے، فریش ہو جائے، اٹھ کے پھر میں اللہ تعالیٰ کے راستے میں دین کا کام کروں گی، یا میں وہ کام کروں گی جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. آپ اگر اپنے کچن میں کھڑے ہو کر اپنے شوہر اور بچوں کے لیے کچھ پکا رہی ہیں کہ میرے اللہ تعالیٰ کو اچھا لگے گا، اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ نعمتیں دی ہیں، میں ان کو خوش کر رہی ہوں. اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کچن میں آپ 24 میں سے 8 یا 10 گھنٹے کچن میں گزاریں، یہ اس کا بالکل مطلب نہیں ہے. اس کا مطلب ہے دن میں اگر ایک بار یا 2 بار کچھ بناتی ہیں، سمجھداری سے بنایا کریں، ہیلدی فوڈ بنایا کریں. اور جو شوہر اور بچوں سے محبت یہ نہیں ہے کہ فرائنگ کر کر کے ان کو ہم ان کی صحت کے ساتھ کھیل رہے ہیں یا اپنا ٹائم ضائع کر رہے ہیں. تو سمجھدار عورت وہ ہے جو خود اپنے ہاتھ سے بھی کرتی ہے کچن کا کام، شوہر اور بچوں کے لیے خود بھی بناتی ہے، چاہے کام کرنے والی ہیلپر موجود ہیں وہ پھر بھی اپنے شوہر اور بچوں کو ٹائم دیتی ہے، ہیلدی فوڈ دیتی ہے، محبت سے دیتی ہے، مسکرا کے دیتی ہے. اس میں سے کہیں کسی سٹیپ پہ کوئی غلطی آپ کریں گی تو وہ بات پوری نہیں بنے گی. پہلے تو بنایا نہیں، بس کام والیوں کے حوالے کر دیا، شوہر کو بھی بچوں کو بھی. اب وہ بچہ اور وہ شوہر جسے بیوی کے ہاتھ سے کچھ نہیں مل رہا، وہ اور وہ شوہر جسے بیوی خود دے رہی ہے، تو فرق تو ہوگا نا محبت کا اور عزت کا. پھر وہ جسے آپ
آپ دے تو رہی ہیں لیکن احسان جتلا کے یا منہ بنا کر، اتنی گرمی میں مجھے آج یہ بنانا پڑا ہے نا، مت پوچھے کتنی گرمی تھی کچن میں بھی، پھر وہ بھی نمبر کٹ جائیں گے آپ کے. تو آپ نے اگر کرنا بھی ہے، خوشی سے کرنا ہے، وہ پکاتے ہوئے بھی سوچنا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے لیے پکا رہی ہوں، میرے اللہ تعالیٰ کو اچھا لگے گا کہ میں ان کی خدمت کر رہی ہوں، یہ نعمتیں ہیں ان کے بھی مجھ پہ ان کا حق ہے. تو جب کوئی کام آپ اللہ تعالیٰ کے لیے کرتے ہیں، وہ کام بھی عبادت بن جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو پھر اس کے بعد یہ سارا، پھر یہ ٹاپک اب پھر لمبا ہو جائے گا، انشاءاللہ تعالیٰ اس کو پھر دیکھیں گے. تو میں اب کہنا یہ چاہ رہی تھی، عبادت تو کوئی کھا اس لیے رہا ہے کہ بھوک لگی ہے، اٹس اوکے. کوئی اس لیے کھا رہا ہے کہ میں کھاؤں گا کیونکہ میرے اللہ نے حکم دیا ہے، کھاؤ ہیلدی کھاؤ، اور اس کے بعد جو انرجی ہے میں اللہ تعالیٰ کے راستے پہ لگاؤں گی. وہ خوراک، وہ کھانا بھی عبادت بن جاتا ہے. تو عبادت تو بہت کچھ ہے اس میں، اور بہترین عبادت دعا ہے. دعا مانگیے. میں اس کلاس میں میری مجبوری ہے، میں لمبا نہیں کر سکتی کوئی بھی ٹاپک، تو دعا کی اہمیت پہ انشاءاللہ تعالیٰ میں آج 2 ریکارڈنگز گروپ میں شیئر کروں گی، وہ ضرور سنیے گا. تو اس سے مختصر اسی کی سلائیڈ کچھ ابھی شیئر کر دوں گی، لیکن باقی یہ ہے کہ وہ سن لیجیے گا. اس میں کسی حد تک دعا کی اہمیت آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی گئی تھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. اور جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں، یہ عربی گرامر والے اسٹوڈنٹ اس کو سمجھ سکتے ہیں. عبادی مرکب اضافی ہے، میرے بندے. اللہ تعالیٰ نے میرے بندے کہا ہے. اللہ تعالیٰ ہر چیز کو میرا، سب چیزیں اللہ تعالیٰ کی ہیں لیکن ہر چیز کو میرا نہیں کہتے ہیں. تو میرے بندے، اب اس کی تفسیر میں بہت کچھ ہے لیکن سمپل بس ہم سب اللہ کے بندے ہیں، اسی امید پر انشاءاللہ تعالیٰ آپ سب. اب کیا ہے ہم سب کے لیے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جب میرے بندے، اب یہاں پہ اس کی بیک گراؤنڈ ہے آیت کی، وہ ٹائم وقت نہیں ہے میرے پاس، موقع بھی نہیں ہے. میرے بندے میرے متعلق پوچھیں تو کیا کہیں؟ فَإِنِّي قریب، تو میں قریب ہوں. کبھی محسوس کیا ہم نے اللہ تعالیٰ قریب ہے؟ ہم تو اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ بیگانہ سمجھ کے ڈیل کرتے ہیں. فلاں تم میرے لیے دعا کر دینا، فلاں تم میرے لیے دعا کر دینا. قبروں والوں کے پاس جاتے ہیں، وہ میرے لیے دعا کر دیں. کبھی خود بھی تو مانگیے. بنی اسرائیل نہ بنیے، بنی اسرائیل یہ کرتے تھے، موسیٰ اپنے رب سے دعا کرو، اپنے رب سے کہو ہمیں یہ دے دیں. نہیں، آج ہمارا بھی یہی انداز ہے. دعا کا کہنا غلط نہیں ہے، آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ قبروں والوں سے یہ سوچ کے کہ یہ مجھے سن رہے ہیں اور یہ مجھے اولاد دیں گے، یہ رزق دیں گے، یہ مشکل دور کریں گے، بیٹی یہ شرک میں آتا ہے. اس چیز کو، اس کو اپنی زندگیوں سے نکالیے، یہ چیز صحیح نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو مانگنا کس سے؟ اللہ تعالیٰ سے، ان چیزوں میں جن کا اختیار اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، جن کا اسباب اختیار کر سکتے ہیں. آپ دوا کھا سکتی ہیں، دوا کھائیں گی، شفا اللہ تعالیٰ دیں گے. اب یہ نہیں کہنا کہ یہ ڈاکٹر یہ شفا دے گا، نہیں، ایسا نہیں ہے. شفا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں. آپ اسباب اختیار کیجئے. آپ بالکل لوگوں کی مدد کرنی ہے، نیکی کے کاموں میں، برائی کے کاموں میں روکنا ہے، تو مدد کرنی ہے. آپ ایک دوسرے کو مدد کا کہہ سکتے ہیں، لیکن جن چیزوں کا اختیار اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے نا، ان میں کسی بندے کا نہیں کہنا، کسی کو شامل نہیں کرنا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیے. اپنا تعلق اللہ تعالیٰ سے خود کیوں نہیں آپ کا اتنا مضبوط؟ اور یقین کیجئے لوگوں سے تو ٹائم لینا پڑتا ہے. بی بی تم فری ہو، میری کوئی پریشانی ہے، مجھے کال کرنی ہے، میری ذرا سن لو، مجھے مشورہ دے دو. اگلے کا دل چاہے گا ٹائم دے گا، نہیں تو نہیں دے گا. سنے گا تھوڑا سا، پھر کہہ دے گا میں جلدی میں جا رہا ہوں. ہو سکتا ہے سن کے، سن بھی لے، محبت سے سن بھی لے، ایک دفعہ سنے گا، زیادہ نہیں سنے گا. ہو سکتا ہے ایک دفعہ سے زیادہ بھی سن لے. وہ آپ کو مشورہ، ہو سکتا ہے اس کو سمجھ ہی نہ آئے، وہ آپ کو مشورہ ہی نہ دے سکے. ہو سکتا ہے مشورہ بھی دے دے لیکن وہ آپ کے لیے کوئی کچھ کر نہیں سکتا. تو جب آپ اللہ تعالیٰ سے ذرا بات تو کر کے دیکھیے، ادھر پکارا ادھر رسپانس آ جائے گا. اور اللہ تعالیٰ سے کنیکشن مضبوط کیجئے. اللہ تعالیٰ کو کسی بھی وقت یاد کریں، کسی بھی وقت دعا مانگیں، خاص طور پہ تہجد کے وقت اٹھیں. اللہ تعالیٰ سے اپنا ایک رابطہ قائم کیجئے. اس وقت کو تو خود اللہ تعالیٰ نے پسند فرمایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پسند فرمایا. اپنے جو بھی حاجات ہیں لوگوں کے سامنے بار بار ذکر نہ کیجئے. ہاں، ایک دو دفعہ بتا دیں میری یہ مشکل ہے، یہ بیماری ہے، اور یا کسی کو تھوڑا سا آئیڈیا دینے کے لیے کہ آپ کو اسباب کو اختیار کرنے ہیں. بار بار کہیں گے تو آپ کی اپنی عزت میں کمی آئے گی. ہم اتنے برے نہیں کہنا چاہیے، ہم کمزور ہیں، ہم انسان. ہم سے کوئی 2 دفعہ مانگتا ہے تو ہمیں غصہ آ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ سے آپ ان گنت بے شمار دفعہ مانگیں، وہ خوش ہوتے ہیں، بلکہ وہ ناراض ہوتے ہیں کہ اگر کوئی، اللہ تعالیٰ کو برا لگتا ہے اگر کوئی اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگتا. تو اللہ تعالیٰ سے مانگے، کبھی بھی مانگے. اس کے لیے وضو کی بھی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے آپ کو کسی نماز کے وقت کے انتظار کی بھی ضرورت نہیں ہے.
اب اللہ تعالیٰ سے باتیں کیا کریں دل میں، جب دل چاہے یہ چیز ختم ہو گئی ہے، مجھے یہ چاہیے، میری یہ پریشانی ہے، مجھے یہ چاہیے، یہ چیز مجھے خوف زدہ کر رہی ہے، میری مدد کریں، اللہ تعالیٰ سے باتیں کیا کریں۔ لوگ تو بے وقت کر کے رکھ دیتے ہیں، لوگ پریشانیوں کو انجوائے کرتے ہیں۔ چند ہوں گے آپ کے کوئی پیرنٹس ہوں گے جو آپ کی پریشانی میں یا تو وہ پھر پریشان ہو جائیں گے، وہ بھی اچھی بات نہیں، اور کچھ لوگ ہیں جو خوش ہو جائیں گے۔ تو لوگوں سے تو ذکر نہ کیا کریں، لیکن خود کیسا بننا ہے آپ نے؟ ایسا بننا ہے کہ خود اپنا، اللہ تعالیٰ سے آپ نے باتیں کرنی ہے لیکن لوگوں کی ضرور سنا کیجیے۔ لوگ کمزور ہوتے ہیں نا، ان کا بھی اللہ تعالیٰ سے کنیکشن بن نہیں پا رہا۔ انہیں آج کی نئی نسل کو نہیں پتا کہ مانگتے کس سے ہیں۔ آج کی نئی نسل کو پتا نہیں جب اداس ہوتے ہیں، جب کوئی پریشانی آتی ہے، جب کوئی فکر ہوتی ہے، خوف ہوتا ہے تو کس سے کہنا ہے، انہیں نہیں پتا، انہیں مانگنا ہی نہیں آ رہا۔ ہم ماؤں نے انہیں دین ہی نہیں سکھایا۔ تو یہ دعا کے بارے میں ہے۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، اور میں قبول کرتا ہوں پکارنے والے کی دعا جب وہ مجھ سے مانگے، لیکن پھر ایک کچھ شرط بھی ہے۔ ویسے تو وہ سنتا ہے سب کی، مانتا ہے، دیتا بھی ہے، لیکن خاص جو ہے وہ کیا ہے، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، تو بس چاہیے کہ وہ بھی میرا حکم مانیں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں۔ اب یہ نہیں ہے کہ حرام کما رہے ہیں، رشوت لے رہے ہیں، اور پھر ساتھ دعائیں بھی دھڑا دھڑ ہو رہی ہیں، پتہ نہیں دعائیں کیوں نہیں قبول ہوتی۔ میں ابھی آپ کے سامنے وہ سلائیڈ رکھتی ہوں، وہ آخری سلائیڈ ہوں گی آج کی انشاءاللہ تعالیٰ، اس سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ دعا کی کچھ شرائط ہیں، کچھ آداب ہیں۔ وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور چاہیے کہ مجھ پر ایمان لائیں، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ وہ ہدایت پائیں۔ اس میں میں نے یہ سلیکٹ کی تھی دعا کے پوائنٹ آف ویو سے، تو دعا کی کچھ سلائیڈز آپ سے میں شیئر کرتی ہوں، اور اسی پر ہمارے آج کا دورہ قرآن کا اختتام ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو جو آیات میں نے جس مقصد سے شیئر کی ہیں انہیں آپ یاد رکھیے گا، آگے بھی پہنچائیں، آگے بھی شیئر کریں۔ یہ دعا کا لغوی معنی ہے، لغوی کہتے ہیں جو لغت سے ڈکشنری میں ہوتا ہے، عبادت کرنا، سوال کرنا، مدد طلب کرنا، بیسیکلی پکارنا۔ یہ کچھ شرائط اور آداب ہے، مختصر بتاؤں گی، باقی ریکارڈنگ شیئر کر دوں گی۔ دعا کی اہمیت اسے سن لیجئے گا۔ دعا صرف اللہ تعالیٰ سے اخلاص کے ساتھ، بیٹی یہ دعا، یہ بیسیکلی تو یہ دورہ قرآن کل سے سٹارٹ ہوا ہے، اور یہ ریکارڈنگ ہے، ریکارڈنگ کے ساتھ ہی میں لنک شیئر کر دیتی ہوں۔ تو یہ 1 سے 2 بجے پاکستانی ٹائم۔ اچھا جی، اخلاص کے ساتھ مانگنی ہے، اور یاد رکھیں حدیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے غافل دل کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ دل میں وہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ سن رہے ہیں کہ نہیں، پتہ نہیں قبول کریں گے کہ نہیں، نہیں، یقین کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ کو تکبر نہیں پسند، اور رویا کریں، لوگوں کے سامنے نہ رویا کریں۔ اور جو اللہ تعالیٰ کے سامنے روتا ہے نا، اسے لوگوں کے سامنے رونا ہی نہیں پڑتا، اسے رونا آتا ہی نہیں ہے۔ جس کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوتا ہے نا، اسے لگتا ہے کہ انسان کتنے کمزور ہیں، وہ انسانوں پہ ناراض ہونا ہی چھوڑ دیتا ہے، وہ غصہ اور گلہ کرنا ہی چھوڑ دیتا ہے۔ میں ان سے گلہ کر رہا تھا، یہ تو خود کمزور ہیں، یہ تو خود پریشان ہے، یہ تو خود اتنی تکلیفوں میں ہے۔ ٹھیک ہے، پھر تکرار کے ساتھ بار بار، یہ نہیں کہنا میں 1 ہفتے سے مانگ رہی ہوں، 1 سال سے مانگ رہی ہوں، بس مانگتے جائیں۔ کیوں مانگتے جائیں؟ دعا ایسی چیز ہے، حدیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے 3 طرح سے قبول ہوتی ہے، یا تو جس طرح مانگی اسی طرح مل گئی، یا پھر اس طرح نہیں ملی، اس کے بدلے میں کوئی مصیبت ٹال دی جاتی ہے، یا پھر قیامت کے دن یہ ساری دعائیں جو قبول نہیں ہوئی ان کا وہ اجر ملے گا کہ انسان چاہے گا کہ کوئی بھی نہ دعا قبول ہوئی ہوتی۔ تو گھبرایا نہ کریں، لیکن مانگا کریں۔ تو دعا آپ مانگیں گے، جس چیز کو آپ دعا بنا دیں گے وہ چیز امر ہو جائے گی، وہ ملتی ہے یا نہیں ملتی، لیکن وہ جو چیز دعا بن جاتی ہے نا، وہ خاص ہو جاتی ہے۔ اپنی تمام خواہشات کو دعا بنا لیں، اپنی عادت بنا لیں، دعا مانگیں، اور دعا دیا کریں، دعا دینے والے بنیں۔ کوئی بچہ آ جائے سامنے، کوئی آ جائے، دعا دعا دعا، اپنے بچوں کو خوب دعائیں دیا کریں، لوگوں کے بچوں کو دیا کریں، جو ملے، کوئی دوست، کوئی رشتہ دار، جو ملے، اللہ تعالیٰ تمہیں خوش رکھے، اللہ تعالیٰ تمہاری مشکل دور فرمائے۔ خوب خوب دعائیں کیا کریں، دعا سے بات شروع کیا کریں، دعا پہ بات مکمل کیا کریں، دعا دینے والے بنے اور دعا لینے والے بھی بنے۔ ایسے کام کریں کہ زبان سے نہ کہنا پڑے میرے لیے دعا کریں، ساتھ آپ نے اس کی حق تلفی کی ہے، اس کے ساتھ زیادتی کی ہے، گستاخی کی ہے، اور ساتھ آپ کہہ رہے ہیں کہ میرے لیے دعا کرو، پھر یہ ایسے تو نہیں ہوگا۔ لوگوں کے ساتھ ایسے معاملات کریں لوگ آپ کو دعا دیں، ایسے معاملات کریں۔ اور دعائیں ہیں، یہ دعائیں ہیں جو کام آئیں گی۔ حلال کما، اب یہ دیکھیں، یہ وہ بات آ گئی، حرام کما رہے ہیں ساتھ دعا کر رہے ہیں، نہیں، یہ مذاق ہے، یہ نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ درود ضرور پڑھا کریں، شروع میں بھی آخر میں بھی،
اور درود بلکہ ایک حدیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے جتنا بڑھا دیں گے اتنی دعا کی قبولیت بڑھ جائے گی. چاہے ساری دعا مانگنے بیٹھے ہیں، 15 منٹ بیٹھے ہیں، آدھا گھنٹہ بیٹھے، درود ہی پڑھتے جائیں. کیونکہ دعا تو اللہ تعالیٰ جانتے ہی جانتے ہیں، لیکن انہیں آپ کے منہ سے سننا اچھا لگتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کو درود بھی بہت اچھا لگتا ہے جب آپ درود پڑھتے ہیں. درود سے محبت کیجئے. ڈیلی بیسس پہ اسے اپنی زندگی میں دو چیزیں، ایک استغفار ہوتا ہے، ہم استغفار کہتے ہیں، استغفار ہوتا ہے، یہ لفظ کی کریکشن کر لیجئے، استغفار کو شامل کیجئے. ہاں، تسبیح استغفر اللہ ربی ہے، اس کی تسبیح، اور ایک درود پاک، یہ آپ ضرور شامل کیجئے. گناہوں سے پرہیز، اب گناہ بھی چھوڑیں. ساتھ گناہ کر رہے ہیں، ساتھ دعا کر رہے ہیں، نہیں. اور پہلے اپنے لیے، قرآن مجید سے پتہ چلتا ہے پہلے اپنے لیے، لیکن دوسروں کے لیے بھی خوب خوب دعائیں مانگے. یہ بھی حدیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے جب کوئی مومن کسی دوسرے بھائی کے لیے اس کی غیر موجودگی میں دعا کرتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں کہ اس کے لیے بھی یہی، اس کو بھی یہی ملے، اس کے لیے بھی یہ قبول ہو. ٹھیک ہے؟ اور اللہ تعالیٰ کے اچھا یہ رہ گیا مسنون دعائیں یاد کیجئے. ہمارے الحمدللہ خوشبہ صاحبہ جو ہماری تجوید کی ہیڈ ہیں، اور اس کے علاوہ یہ فریال بیٹی، یہ مسنون دعائیں حفظ کروا رہی ہیں، سارا سال حفظ کرواتی ہیں. یاد کیجئے، زندگی میں شامل کیجئے. صبح شام کے اذکار اور یہ سب انہیں یاد کیجئے. اسماء الحسنہ، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے ناموں سے دعا کیا کیجئے. اور نیک اعمال. اچھا وسیلہ، پھر وسیلہ کچھ اور ہو جائے گا. ٹھیک ہے، وسیلہ ایک الگ ٹاپک ہے، وہ مجھے پہلے آپ کو سمجھانا پڑے گا کہ عربی کا وسیلہ کچھ اور ہے اور یہ کچھ اور ہے. چلیے جی، الحمدللہ بہت سپیڈ پکڑی. پتہ نہیں، میں حیران ہوں لوگ پورا پارا 2 گھنٹے میں یا آدھا پارا 1 گھنٹے میں کوئی کیسے کروا لیتے ہیں. میرے لیے 3 آیات کی مجھے اتنی پریکٹس کرنی پڑتی ہے. مجھے لگتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی، آپ دیکھیں جب کوئی انسان اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ بھی، آپ نے بھی محسوس کیا ہوگا، آپ کچھ نیت کرتے ہیں نا تو کس کس طرح سے مدد آتی ہے. اب یہ 1 مہینے پہلے وہ ایک جو چینل شروع ہوا، اس چینل میں 3 منٹ کا میرا ٹارگٹ ہوتا ہے کہ میں نے 3 منٹ میں ایک آیت کی تفسیر بیان کرنی ہوتی ہے. وہ میرے لیے بہت چیلنجنگ تھا، کیونکہ مجھے عادت ہے، مجھے بہت کچھ موقع پہ یاد آ رہا ہوتا ہے، میرا دل چاہ رہا ہوتا ہے میں یہ بھی شیئر کر دوں، یہ بھی شیئر کر دوں. ضروری نہیں کہ وہ علمی باتیں ہوں، تجربے سے جو کچھ باتیں مجھے یاد آ رہی ہوتی ہیں. مجھے ہوتا ہے پتہ نہیں یہ جو میرے سامنے والی بہن بیٹی ہیں دوبارہ کبھی مجھے ملیں یا نہ ملیں، تو میں ان سے بہت کچھ شیئر کر دوں. اب کہاں میں 1 گھنٹے میں ایک آیت کرواتی تھی، کہاں 3 منٹ میں مجھے ایک آیت کرنی تھی. تو میرے لیے بہت چیلنجنگ تھی، ہے ابھی بھی. لیکن وہ چیز مجھے نہیں پتا تھا تب کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے کل یہ کام بھی لینا ہے. تو وہ میری ٹریننگ کا حصہ تھی. تو آپ اس راستے میں آئیں، آپ اللہ تعالیٰ کی مدد قدم قدم پہ محسوس کریں گے. وہ آپ سے خود کام کروائیں گے. جب آپ اپنے آپ کو کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ میں حاضر ہوں آپ کے لیے، میں نے اپنے آپ کو آپ کے لیے وقف کیا، آپ مجھ سے کام لے لیں اللہ تعالیٰ، میں ضائع نہ ہو جاؤں، میں کہیں دنیا میں ہی نہ کھو جاؤں. تو اللہ تعالیٰ خود آپ سے کام لیں گے، خود آپ کی ٹریننگ ہوگی، خود آپ کو ایسے لوگوں سے ملوائیں گے. یہ سارے ایک چین ہے، اسے وہی سمجھ سکے گا جو اس راستے پہ آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ. تو یہ تھی ایک چھوٹی سی کوشش، اسے آپ خود بھی سنیں، اسے باقی اپنی ان سب سے ضرور شیئر کریں جو ابھی قرآن مجید سے نہیں جڑی. کیونکہ میری اس سیریز کا مقصد، میرے ٹارگٹ، میرے جو مین ہیں سننے والے، وہ میں انہیں ذہن میں رکھ کر یہ لے کر چل رہی ہوں جو پہلی بار قرآن مجید سنیں گے. چلیے جی، یہاں پہ ریکارڈنگ سٹاپ کرتے ہیں.